چمکور صاحب، جموں میں پلیگ، سری نگر میں کالرا، اب ہماری جائے پناہ چمکور صاحب تجویز ہوئی۔ جموں توی کے ریلوے اسٹیشن سے ہم ٹرین میں سوار ہوئے تو ریل کا یہ پہلا سفر مجھے بڑا افسانوی محسوس ہوا۔ ریل چھوٹتے ہی میں کھڑکی سے باہر منہ نکال کر بیٹھ گیا اور گرد و پیش کے عجیب و غریب ماحول کو دیکھنے لگا۔ نزدیک کے کھمبے برق رفتاری سے پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے، دور کے درخت بڑے آرام سے ہمارے ساتھ ساتھ آگے کی طرف رواں تھے۔ وسطی کائنات ساکت و جامد تھی۔ کچھ دیر کے بعد پہیوں کی گڑگڑاہٹ میں تال اور سر کے ساتھ طبلوں کی تھاپ بجنے لگی اور انجن کی بھپا بھک چھکا چھک میں بھی موسیقی کی بہت سی دھنیں سما گئیں۔ ریل کی پٹری میں جب کوئی موڑ آتا تھا تو ٹرین ربڑ کے سانپ کی طرح بل کھا کر اٹکیلیاں کرتی ہوئی گزر جاتی تھی۔ ایک موڑ پر میں ٹرین میں لگے ہوئے ڈبوں کی تعداد گن رہا تھا کہ شاں شاں شوں شوں کر کے انجن نے بڑے زور سے دھواں چھوڑا اور کوئلے کا ایک ذرہ میری آنکھ میں پڑ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میری پلکوں کے اندر دیا سلائی رگڑ کر جلا دی ہو۔ آنکھیں مل مل کر میرا برا حال ہو گیا اور دائیں آنکھ بوٹی کی طرح سرخ ہو کر سوج گئی۔ سزا کے طور پر مجھے کھڑکی والی سیٹ سے اٹھا کر کمپارٹمنٹ کے درمیان ایک محفوظ جگہ پر بٹھا دیا گیا۔ چھوٹے بڑے اسٹیشن آتے تھے، ٹرین رکتی تھی، گارڈ سب جھنڈی ہلاتا تھا، انجن سیٹی بجاتا تھا اور گاڑی پھر روانہ ہو جاتی تھی۔ پلیٹ فارموں پر چہل پہل تھی، کلی اور مسافر بدحواسی سے ادھر ادھر بھاگتے تھے، جھاپڑیوں اور خوانچے والے بھانت بھانت کی صدائیں لگاتے تھے۔ ہندو پانی، مسلمان پانی، گرم پوری، گوشت، روٹی، لیمن، برف۔ میں دور ہی دور بیٹھا اس رونق کو بصد حسرت و یاس دیکھتا رہا اور دل میں عزم بالجزم کر لیا کہ جب کبھی میں اکیلا سفر کروں گا تو ہر بڑے اسٹیشن پر اتر کے کچھ نہ کچھ ضرور کھاؤں گا، چلتی ہوئی گاڑی سے لپک کر پلیٹ فارم پر اترا کروں گا اور جب ٹرین پھر حرکت میں آ جائے گی تو چھلانگ لگا کر دوبارہ اس میں سوار ہوا کروں گا۔ گارڈ کے روب داب نے میرے دل پر گہرا اثر کیا۔ اس کے ایک ادنا سے اشارے کے سامنے گاڑی کا دیو ہیکل انجن بالکل بے بس تھا۔ سفید وردی، سفید ٹوپی، سرخ اور سبز جھنڈیاں، منہ میں وسل۔ گارڈ کی آن بان مجھے خوب بھائی اور میں نے جموں کی ہری ٹاکیز میں گیٹ کیپری کا ارادہ ترک کر کے ریلوے گارڈ بننا اپنا زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ لدھیانہ گزر کر غروب آفتاب کے بعد دوراہا کا چھوٹا سا اسٹیشن آیا۔ یہاں پر گاڑی صرف نصف منٹ کے قریب ہی رکی تھی۔ ہم نے جلدی جلدی سامان باہر پھینکا اور خود بھی کود کود کر نیچے اترے۔ پلیٹ فارم پر ہو کا عالم طاری تھا، نہ روشنی، نہ کلی، نہ کوئی سواری۔ ہم نے اپنا اپنا سامان اٹھایا اور اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے بڑی مشکل سے نہر سرپند کے گھاٹ پر پہنچے جو اسٹیشن سے 3-4 میل کے فاصلے پر تھا۔ چمکور صاحب سے ہوتی ہوئی روپڑ جانے والی کشتی تیار کھڑی تھی۔ کشتی مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ملاحوں نے کسی مسافر کی پھیلی ہوئی ٹانگیں سکیڑیں، کسی کے بازو بھینچے، کسی کا بچہ اٹھا کر اس کی گود میں ڈالا اور ہمیں بھی ٹھونس ٹھونس کر کشتی میں ایسے فٹ کر دیا جس طرح بوری میں فالتو آٹا دبا دبا کر بھرا جاتا ہے۔ آدھی رات کے قریب ملاحوں نے ہر مسافر سے 2 آنے چراغی وصول کیے۔ ایک دھندلی سی لالٹین جلا کر ایک باندھ سے لٹکا دی گئی اور کشتی نے لنگر اٹھا دیا۔ ہمارا سفر پانی کے بہاؤ کے خلاف تھا، اس لیے ایک موٹا سا لمبا سا رسہ لے کر اس کا ایک سرا کشتی سے باندھا ہوا تھا، دوسرے سرے پر 2 بیل جتے ہوئے تھے۔ ایک ملاح سمدار لاٹھی کاندھے پر رکھے اور دوسرے ہاتھ میں سرکنڈے کی مشل جلائے بیلوں کو ہانکتا ہوا کنارے کنارے چل رہا تھا۔ کشتی کو کئی جگہ روک کر اس کے تلے میں بھرا ہوا پانی نکالا گیا۔ بہلول پور پہنچ کر بیلوں کی جوڑی تبدیل ہوئی۔ جب پو پھٹی تو صبح کا زرکار کرنوں میں نہر کے کنارے دور تک ایک طویل قطار نظر آئی، جیسے لوہے اور پیتل کی گاگروں کو الٹ کر زمین پر رکھا ہوا ہو۔ جب نزدیک پہنچ کر غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ
گاگری نہ تھیں بلکہ سکھوں کی قطار تھی جو نہر کی طرف پشت کیے ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے تھے اور سر جھکا کر بڑے خضوع اور خشوع سے برسر عام رفع حاجت فرما رہے تھے۔ جب کشتی ان کے قریب پہنچتی تو چند سکھ جوان ہماری طرف منہ کر کے ننگ دھڑنگ کھڑے ہو گئے اور منہ سے بکرے بلا بلا کر بڑے فخر سے اپنے پوشیدہ علم الابدان کی تشریح کرنے لگے۔ کشتی میں سوار عورتوں نے اپنے چہرے دوپٹوں سے ڈھانپ لیے اور مرد کھانس کھانس کر ایک دوسرے سے کھسیانی باتیں کرنے لگے۔ ملا سب مسلمان تھے۔ ایک نوجوان کو جو تاؤ آیا تو اس نے بھی اپنا تہمت اٹھا کر سکھوں کو ترکی بترکی جواب دینے کا ارادہ کیا، لیکن رسیدہ ملا نے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے بٹھا دیا۔ جب کشتی ان کے سامنے سے گزر گئی تو سکھ نوجوان بھی نہر کے جانب پیٹ کر کے بیٹھ گئے اور اثرنو فطرت سے ہم کلامی میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کے قریب کشتی چمکور صاحب پہنچ گئی۔ دادی اماں نے ہمیں خوش آمدید کہا، اپنے پلو سے کھول کر کچھ لڈو کھانے کو دیے۔ ان کی عمر کوئی 104 برس کے قریب تھی۔ دانت مضبوط تھے، نظر تیز تھی اور چلنے میں وہ ہم سے بھی زیادہ سبک رفتار تھیں۔ دادی اماں کے قدیمی ملازم کرم بخش نے ہمارا سامان اٹھایا۔ وہ بھی 70 برس سے اوپر تھا۔ چدری داری کے بال ایسے موٹے موٹے تھے جیسے چہرے سے رسیاں لٹک رہی ہوں۔ سامان کے بوجھ تلے بھی اسے پسینہ تک نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دیسی جوتے لوہے کے کھرپے کی طرح سخت تھے۔ اس نے جوتے کھول کر میرے حوالے کر دیے اور آگ کی طرح تپتی ہوئی ریت پر ننگے پاؤں یوں خراما چلنے لگا جیسے سرسبز گھاس پر چہل قدمی کر رہا ہو۔ کرم بخش کے پاؤں کا تلا نیری کے جوتے کے تلے سے بھی زیادہ سخت اور مضبوط تھا۔ وہ کھجور اور کیکر کے بکھرے ہوئے کانٹوں پر بے تکلف برہنہ پا چلتا پھرتا رہتا تھا۔ شدید سردیوں کے زمانے میں اکثر اس کے پاؤں کی ایڑیوں کی جلد خشک ہو کر پھٹ جایا کرتی تھی۔ کرم بخش فوراً گاؤں کے موچی کے پاس جاتا تھا اور جس طرح پھٹے ہوئے جوتوں کو گانٹھا جاتا تھا اسی طرح اپنی ایڑیوں کی جلد بھی خوشی ٹانکے لگوا کر آیا کرتا تھا۔ چمکور صاحب میں بہت سے گرودوارے اور ایک خانقاہ تھی۔ گرودواروں میں سب سے اونچا درجہ کلغی والے بادشاہ گرو کے گرودوارے کا تھا۔ سکھوں کی روایت کے مطابق پنجاب کے ایک مسلمان صوبے دار نے گرو کے 2 کمسن صاحبزادوں کو ایک گرودوارے کی ایک دیوار میں زندہ چنوا دیا تھا۔ صاحبزادوں کے نام بابا اجیت سنگھ اور جھجھار ہری تھے۔ اب انہی کے نام پر اس گرودوارے کے ساتھ بابا اجیت سنگھ جھجھار ہری خالصہ ہائی اسکول بھی قائم تھا۔ دوسرے گرودوارے کا نام دمدمہ صاحب تھا۔ یہاں پر کسی گرو صاحب نے طبل بجایا تھا۔ ایک مقدس مقام کا نام مسواک صاحب تھا۔ یہاں پر ایک گرو صاحب نے اپنے دندان مبارک پر مسواک فرمائی تھی۔ ایک اور پاکیزہ جگہ جھاڑ صاحب کہلاتی تھی۔ یہاں پر کسی گرو صاحب نے غالباً کچھ اور کیا ہوگا۔ چمکور صاحب کی اکلوتی خانقاہ بابا صاحبہ تھی۔ بابا صاحبہ دراصل بابا شہاب الدین کا عرف عام تھا۔ وہ اپنے زمانے کے صاحب کرامت بزرگ مانے جاتے تھے۔ زہد و عبادت کے علاوہ بابا شہاب الدین اپنے علاقے کے قاضی بھی تھے اور کسبِ معاش کے لیے نیل کا کاروبار کرتے تھے۔ بابا صاحب کے صحن میں نیل کے بھرے ہوئے مٹکوں کی قطاریں پڑی رہتی تھیں۔ ایک روز آدھی رات گئے سکھوں کے گرو اچانک بابا صاحب کے احاطے میں آ گئے۔ گرو صاحب عالم روپشی میں جان بچاتے پھرتے نظر آ رہے تھے کیونکہ ان کے تعاقب میں سر ہند کا حاکم فوج کی ایک بڑی بھاری جماعت لے کر نکلا تھا۔ گرو صاحب نے کہا، بابا جی، اگر میں اس جلتی ہوئی بھٹی میں کود جاؤں تو شاید میری روحانیت مجھے آگ سے ضرور بچا لے، لیکن سرہند کے مغل حاکم سے بچنے کے لیے انسانی وسیلہ درکار ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی وسیلہ ہو تو بتاؤ۔ بابا صاحب نے جواب دیا، گرو جی مہاراج، وسیلہ روحانی ہو یا انسانی، خدا کے حکم کے بغیر میسر نہیں آتا۔ آپ اللہ کا نام لے کر نیل کے اس مٹکے میں بیٹھ جائیں، شاید خدا اسی میں بہتری کرے۔ گرو صاحب کارے نیل سے بھرے ہوئے ایک مٹکے میں بیٹھ گئے۔ بابا صاحب نے مٹکے کا منہ کپڑے کی جالی سے ڈھانپ دیا۔ سرہند کے حاکم نے اپنی فوج کی مدد سے چمکور صاحب کا کونا کونا چھان مارا، گرودواروں کے گرنتھوں اور نہنگ اکالیوں کو زمین پر لٹا کر خوب پٹوایا، بہت سے گھروں کی تلاشی لی،
گنے کے کھیتوں کو کاٹ رکھ دیا۔ کچھ سپاہی سلام کرنے کے بہانے بابا شہاب الدین کے ہاں بھی آ گئے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بابا صاحب کے گھر کا جائزہ بھی لیا اور مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ راتوں رات مغل فوج اپنی مہم پر آگے بڑھ گئی۔ صبح سویرے بابا صاحب نے گرو صاحب کو نیل کے مٹکے سے باہر نکالا اور لباس تبدیل کرنے کے لیے انہیں نئے کپڑے کا جوڑا پیش کیا۔ گرو صاحب نے کہا، بابا جی، اب میں کبھی سفید کپڑے نہ پہنوں گا۔ آج سے نیلا رنگ میرے پنتھ کا رنگ مقرر ہوا۔ گرو صاحب بابا شہاب الدین کا شکریہ ادا کر کے رخصت ہوئے۔ چند روز بعد چمکور کے گرودواروں کے گرنتھی ایک وفد کی صورت میں بابا صاحب کے پاس آئے۔ انہوں نے بڑے ادب و نیاز سے بابا صاحب کی خدمت میں ریشم کی ایک تھیلی پیش کی۔ اس تھیلی میں گرو صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک فرمان تھا، جس میں سارے سکھ پنتھ کی طرف سے بابا شہاب الدین کو اپنا محسن مانا ہوا تھا اور اس احسان کے بدلے گرودواروں کی کچھ زمین بھی دائمی طور پر بابا شہاب الدین اور ان کی اولاد کے حق میں وقف کر دینے کی پیشکش کی تھی۔ بابا صاحب نے اس فرمان کی پشت پر گور مکھی زبان میں ایک تحریر لکھ دی، جس کا مفہوم یہ ہے: اگر یہ موقع گرو صاحب کے ساتھ جہاد کا ہوتا تو بخدا شہاب الدین خود اپنے ہاتھ سے ان کا سر قلم کر دیتا، لیکن یہ جنگ حاکم اور محکوم کا سیاسی تنازع ہے۔ گرو صاحب کے ساتھ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، فقط اپنا اخلاقی فرض ادا کیا ہے۔ اس کی اجرت میرے لیے حلال نہیں۔ زمین کی پیشکش کو میں اپنی آل و اولاد پر ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیتا ہوں۔ البتہ میری خواہش ہے کہ چمکور کی حدود میں سور کا گوشت لانا بند ہو جائے۔ اگر سکھ قوم یہ درخواست مان لے تو یہ اس کی عین عنایت ہوگی۔ سکھوں نے برزاؤ رغبت اس شرط کو قبول کر لیا اور اس وقت سے چمکور میں سور کے گوشت کی سختی سے ممانعت ہو گئی۔ چند سال بعد جب بابا صاحب کی وفات ہوئی تو دور دور سے ہزاروں ہندوؤں، سکھ اور مسلمانوں ان کے جنازے میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے۔ عقیدت مندوں نے اپنے ہاتھ سے بابا صاحب کا مقبرہ تعمیر کیا۔ مقبرہ ایک سادہ سی 4 دیواری پر مشتمل تھا۔ بابا صاحب کی وصیت کے مطابق اس پر چھت نہ ڈالی گئی۔ بابا صاحب کی زندگی ہی میں یہ رسم چل نکلی تھی کہ گاؤں میں آنے یا گاؤں سے جانے والی ہر بارات ان کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتی تھی۔ بابا صاحب کچے چاولوں میں شکر ملا کر ایک ایک مٹھی براتیوں میں بانٹ دیتے تھے۔ ہندو، سکھ، مسلمان سب اس تبرک کو دلہا دلہن کے لیے نیک فعل سمجھتے تھے۔ بابا شہاب الدین کی وفات کے بعد اس رسم میں اور بھی شدت آ گئی۔ اب ہر بارات بابا صاحب کے مزار پر حاضر ہوتی۔ باراتی لوگ کچے چاولوں میں شکر ملا کر مزار پر پھینکتے اور پھر ان کو اکٹھا کر کے دوبارہ براتیوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ چاولوں کے جو دانے مزار پر پڑے رہ جاتے، ان کو چگنے کے لیے بہت سے کبوتر عام طور پر وہاں جمع رہتے تھے۔ بابا صاحب کے ساتھ کبوتروں کی عقیدت مندی کے متعلق طرح طرح کے قصے بن گئے اور رفتہ رفتہ کبوتروں کو اتنا تقدس حاصل ہو گیا کہ چمکور صاحب کی حدود میں ان کا شکار حرام شمار ہونے لگا۔ جس مقام پر بابا شہاب الدین کا مزار واقع تھا، اس سے کچھ فاصلے پر ایک وسیع و عریض میدان پھیلا ہوا تھا۔ اس میدان کو پانڈوانا کہتے تھے۔ چمکور کے خوش فہم بڑے بوڑھوں کو اس بات کا یقین تھا کہ کور پانڈو کی مہا بھارتی لڑائی اسی میدان میں ہوئی تھی۔ ذرا سا قریدنے پر اس میدان سے طرح طرح کے پرانے سکے اور جنگی ہتھیار مل جاتے تھے۔ یوں بھی تیز بارش کے بعد جگہ جگہ انسانی ڈھانچوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں باہر نکل آتی تھیں۔ اگر ہوا تیز ہو تو ان ہڈیوں کی رگڑ سے جا بجا چراغ سے جل اٹھتے تھے۔ برسات کی اندھیری راتوں میں یہ روشنیاں خاص طور پر مافوق الفطرت سما باندھ دیتی تھیں۔ رفتہ رفتہ یہ مشہور ہونے لگا کہ یہ روحانی دیے بھی بابا صاحب کی کرامت سے روشن ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب کبھی رات کے وقت پانڈوانا کے میدان میں بابا صاحب کی یہ کرامت جگمگاتی تو گاؤں کی بڑی بڑی بوڑھیاں سر ڈھانپ کر کوٹھوں پر چڑھ جاتیں اور دامن پھیلا پھیلا کر بابا صاحب سے برکت کی دعائیں مانگنے لگتیں۔ بابا شہاب الدین کی وفات کے بعد ان کے اکلوتے فرزند بھولے میاں نے نیل کا کاروبار سنبھالا۔ وہ محض دیندار تھے، دنیا داری سے قطعی بیگانہ تھے، سیدھی سادی صبر شکر کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے اور پوتے بھی اسی ڈگر پر ثابت قدم رہے۔
لیکن چوتھی پشت میں جا کر چودھری مہتاب دین نے ایک نیا رنگ پکڑا۔ سب سے پہلے انہوں نے گرودواروں کے گرنتھیوں سے مل کر زمین کی پیشکش پر حق جمانے کی کوشش کی۔ یہاں سے ناکام ہو کر انہوں نے نیل کا ایک پرانا مٹکا لے کر اسے پھولوں سے خوب سجایا، گھر کے صحن میں ایک زرکار شامیانہ تان کر اس کے نیچے ایک خوبصورت تخت بچھایا۔ اس تخت پر ریشمی تکیوں اور گدوں کے درمیان اس مٹکے کو جما کے رکھ دیا۔ وہ 2 خوش پوش نہنگ اکالی ملازم رکھے جو مور چھل پنکھے اٹھائے ہر وقت حاضر رہتے اور بڑے ادب سے مٹکے پر آہستہ آہستہ پنکھا ہلاتے رہتے تھے۔ چودھری مہتاب دین نے 4 دانگ عالم میں یہ چرچا کر دیا کہ یہی وہ مقدس مٹکا ہے جس میں بابا شہاب الدین نے گرو صاحب کو چھپا کے رکھا تھا۔ پہلے اکا دکا سکھ مٹکے کی زیارت کے لیے آئے، پھر عقیدت مند دیویاں چڑھاوے کے پھول، حلوہ، مٹھائیاں اور پھل لا کر درشن کرنے لگیں۔ چند مہینوں کے بعد جب سکھ سبھا کے موقع پر چمکور میں سکھوں کا سالانہ اجتماع ہوا تو ہزاروں زائرین نے مٹکے کو تعظیم دی۔ چودھری مہتاب دین نے تعظیم دینے کا عملی طریقہ یہ رائج کر رکھا تھا کہ عقیدت مند پہلے ہاتھ جوڑ کر مٹکے کو نمسکار کرتے تھے، پھر گھٹنوں کے بل جھک کر اسے بصد ادب و احترام چھوتے تھے اور آخر میں چاندی کے روپیوں یا سکوں کی مہروں کا نذرانہ مٹکے میں ڈال دیتے تھے۔ پہلے سنگھ سبھا پر 1,500-2 ہزار روپے جمع ہوئے، دوسری پر 5-6 ہزار اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے آخر ایسا وقت بھی آیا کہ سنگھ سبھا کے روز مٹکا بار بار بھرتا تھا اور بار بار خالی ہوتا۔